بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حج۔ حج کیا ہے؟ حج کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا کالج کا دور تھا۔ جب کالج سے واپس آتے تو گھر کے راستے میں ایک چھوٹی سی دکان پڑتی تھی، اور دکان میرے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے، بابا جان ان کا نام تھا۔ ہی واز اباؤٹ 70 ایئرز اولڈ۔ تو وہ چھوٹی سی دکان میں بیٹھے ہوتے تھے اور جوتے گانٹھ رہے ہوتے تھے، اور انتہائی زیرک اور سمجھدار انسان تھے۔ تو کالج سے واپسی پہ اکثر ان کے پاس بیٹھتا تھا اور کئی باتوں پہ آپس میں تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ تو اس دن میں نے پوچھا کہ بابا جان، یہ حج کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جان کا انداز سمجھانے کا بڑا ایک خوبصورت انداز تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو میری چھوٹی سی دکان ہے، اس کا ایک چھت ہے جو بہت اونچا نہیں ہے، کھڑے ہوں تو سر ٹکراتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک دن دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا ہے، چھوٹا سا، تو وہ اس کے منہ میں مٹی ہے، اور وہ لا کے اس نے چھت پہ وہ تھوڑی سی مٹی لگا دی۔ کہنے لگے میں روز یہ عمل دیکھتا رہا کہ وہ آتا، اس کے منہ میں تھوڑی سی مٹی ہوتی، وہ چھت پہ لگا جاتا۔ آہستہ 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 وہ ایک چھوٹا سا گھر بن گیا مٹی کا، اور اس میں ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ پھر کہنے لگے ایک دن ہوا کہ وہ جو چھوٹا سا کیڑا تھا وہ آیا، اس کے منہ میں تھوڑی سی مٹی تھی، تو میں اس کو آبزرو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہوا، اور اندر جا کے اس نے اندر سے وہ مٹی لگا دی۔ اب وہ گھر مکمل بند ہو گیا، ہر طرف سے بند ہو گیا۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ اب یہاں سے خوراک کا بھی کوئی رستہ نہیں ہے، سانس لینے کا بھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا قدرت ہے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ دن میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ کیڑا اس چھوٹے سے مٹی کے گھر سے باہر نکلے، یا باہر سے کچھ چیز اندر جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ کہنے لگے میرا تجسس جو ہے بڑھتا رہا۔ تو چند دنوں کے بعد میں نے اپنی وہ ایک، ان کا ایک اوزار ہوتا ہے آر، اس کو کہتے ہیں اس سے میں نے وہ گھر جو ہے مٹی کا اسے اکھیڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا گھر اکھیڑا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیڑا نہیں تھا، وہ مٹی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے آبزرو کیا، دیکھا کہ وہ جو کیڑا تھا وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا ہوا تھا، اس کا اپنا وجود مٹ چکا تھا اس کے اندر۔ تو بابا جان کہنے لگے کہ حج اس آخری سوراخ کو بند کر دینے کا نام ہے جس کے بعد آپ کا اپنا وجود مٹ جاتا ہے، آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، وہ ذات جس کے ساتھ آپ منسلک ہو رہے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جس تے اپنا آپ ونجاوے اوہ بن جاوے، جس تے اپنا آپ ونجاوے اوہ بن جاوے، قطرہ ونج پوے دریاوے تے پھر کی کہاوے۔ یعنی قطرہ جب دریا میں گر جاتا ہے تو پھر اس کو آپ قطرہ نہیں کہتے، دریا کہتے ہیں۔ حج اس سوراخ کو بند کر دینے کا نام ہے جس کو بند کر دینے سے آپ کا وجود مٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج کے بعد انسان اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایک نومولود بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مٹنے کے بعد کی زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی لوبھ کا، لالچ کا، حرص کا، خود غرضی کا یہ سوراخ بند کر دیں گے تو پھر ہمیں حج کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اسلام کی تمام عبادات آپ دیکھیں، وہ ان کا ایک ظاہر ہے لیکن ان کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن ان عبادات کا اصل ہے، اور اس اصل تک پہنچنا ہی ان عبادات کا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حج کا اصل جو ہے
اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔